السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی مشکل ہے۔ ابھی آپ لوگوں سے جڑے ہوئے کوئی سال ڈیڑھ سال کا عرصہ ہو گیا ہے، تو اب مزاج سے کچھ مناسبت ہو گئی ہے، تو اب ہم لوگ مشکل باتیں کر سکتے ہیں۔ ابھی تک تو ہم بالکل بچوں والی آسان آسان باتیں کر رہے تھے۔ ابھی تک ڈیڑھ سال کے عرصے میں شاید میں نے ایک ہی مشکل ویڈیو بنائی ہے، وہ ہڈن ایجنڈا والی، اس کا لنک بھی ڈھونڈ کے کہیں سے آپ سے شیئر کر لوں گا۔ دوسری مشکل ویڈیو یہ ہے، اس ویڈیو کا عنوان ہے محبت چھوڑ جائے تو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی لڑکا لڑکی کوئی شخص پسند آ جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو نہیں مل پاتا، اور اس کے بعد اس غم سے نکلنے میں بہت عرصہ لگ جاتا ہے کہ اب اس کو بھولیں کیسے۔ جو دل کے اوپر چھریاں چل رہی ہیں، اس کا مداوع کیا ہو، وہ چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، اب کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے کہ واقعی محبت تھی بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے جسمانی خواہش ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو، آپ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر اس سے متاثر ہو گئے، اپریشیٹ کرتے ہو، آپ کے مزاج کا بندہ ہو۔ محبت کہنا کہ واقعی تھی بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیے، جو محبت آپ کو جاں نماز تک لے کر نہیں آئے نا، بڑا مشکل ہے اس کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ وہ محبت ہے۔ جو محبت آپ کو رب تک نہ پہنچا دے، تہجد کی نماز تک لے کر نہ آئے، اللہ سے مانگنا اور فریاد نہ سکھائے، جس کا اثر زندگی پہ رہ نہ جائے، اس کے بارے میں کہنا کہ محبت ہے بہت مشکل بات ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ محسوس ہو رہی ہو گر خون میں کمی، محسوس ہو رہی ہو گر خون میں کمی، ہفتے میں ایک بار محبت کیا کرو۔ تو وہ تو یہ ویکلی محبت ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، 4-6 مہینے میں اثر اس کا اتر جاتا ہے۔ آپ کسی اور سے شادی کر لیں، کہیں اور آپ کی انگیجمنٹ ہو جائے، آپ کو کوئی اور پسند آ جائے، تو پچھلی محبت کا اثر جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ محبت اگر مل جائے تو آزمائش ہے، نہ ملے تو اضطراب ہے، چھوڑ جائے تو انعام ہے۔ اس کو ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو مل گیا تو اب آپ کے لیے وہ آزمائش ہے، کیونکہ محبت میں آدمی ہمیشہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اچھائی بھی آپ کو پسند ہے، اس کی برائیاں بھی پسند ہے۔ اس کے سامنے آپ بہت مجبور ہوتے ہیں، آپ کچھ کہہ نہیں پاتے، اس کی مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے، اور اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ صحیح محبت آپ کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، تو اس لیے اگر محبت مل جائے تو بندے کی زندگی پھر آزمائش میں گزرتی ہے۔ محبت نہ ملے تو اضطراب میں رہتا ہے، اور یہ اصل چیز ہے، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ نہ بندہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے، پوری زندگی سلگتا رہتا ہے۔ اس سلگنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت زیادہ بہتری آتی ہے۔ اس سلگنے کی وجہ سے ایک نکھار آتا ہے، وہ کندن بن جاتا ہے، وہ چلتا پھرتا محبت بن جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے محبت کی تبلیغ ہے، محبت کی تبلیغ ہے، جو ہم سے ملے وہ تمہارے ہوئے۔ یہ محبت کھینچ کھانچ کے اضطراب والی آپ کو رب تک لے کے ہی چلی آتی ہے۔ محبت اگر چھوڑ جائے تو انعام اس صورت میں ہے کہ بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں بندہ محبت کر لے تو کسی ایک ٹھکانے کا ہو جاتا ہے، بات ٹھیک نہیں ہے۔ محبت اگر واقعی میں ہو جائے تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا، پھر وہ مارا مارا پھرتا رہتا ہے۔ جس سے محبت ہو جائے اس سے ملاقات بھی نہیں چاہتا، بس بولتا ہے کہ بس یہ محبت جو ہے اتنا زبردست جذبہ ہے کہ اس میں اب وصال بھی نہیں چاہیے، اس میں ملن بھی نہیں چاہیے، اس محبت کے جذبے کے تحت ہی زندگی گزار دوں گا۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ وہ قتیل شفائی کہتے ہیں کہ نہ ہنستا ہے نہ رونا چاہتا ہے، یہ دل ویران ہونا چاہتا ہے، مسافر تھک گیا ہے چلتے چلتے، تیرے سائے میں سونا چاہتا ہے، میرے دل کو ذرا سا پیار دے دے، یہ بچہ ہے کھلونا چاہتا ہے، تو ہی لے کر مجھے ساحل تک آیا، تو ہی مجھ کو ڈبونا چاہتا ہے، قتیل اپنے دکھوں پر مسکرا کر تیری آنکھوں سے رونا چاہتا ہے۔
اصل جو محبت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. یہ پڑھنی چاہیے. اس پہ کھینچ ہوتی ہے، اس پہ لپک آتی ہے. بندہ کتنی دور چلے جائے یہ پلٹ کے واپس کھینچتی ہے. آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہے؟ وہ دور بادلوں میں کہیں ہوتی ہے تو آپ یوں ٹھمکی مار کے چیک کرتے ہیں دھاگے کے تناؤ سے کہ وہ دوسرے کونے کے اوپر ہے یا نہیں ہے. اور ڈوری اگر کٹ کر واپس آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کننے کٹ چکے ہیں، پتنگ کہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہے ہواؤں کے اندر. یہ کھچ دل کے اوپر پڑنی چاہیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جائیں، جب کوئی گناہ کا کام کریں، اس کے بارے میں سوچیں، کسی اور کی محبت میں چلے جائیں. یہ کون سی محبت ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا، شادی نہیں کی تو اس سے ناراض ہو گیا، اس کو جلا دیا، اس کو مار دیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. محبت میں آپ سامنے والے کا نقصان کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت میں سامنے والے کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت کے اندر اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ محبت صرف اسی کا نام تو نہیں کہ شادی ہوئی تو محبت ہے، ورنہ محبت نہیں. محبت تو یک طرفہ جذبہ ہے، یہ ون وے ہوتی ہے. ٹو وے تو ہمیشہ بزنس ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی. وہ وسیم بریلوی کہتے ہیں کہ بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں پہ کھو جاتے، بھٹکتے مرضی سے اپنی کہیں پہ کھو جاتے. ہم اپنے بس میں اگر ہوتے تو تیرے ہو جاتے. ہم اپنے بس میں ہی کب تھے کہ تیرے ہو جاتے. کوشش کریں کہ محبت کے تمام رخ اللہ کی طرف چلے جائیں، پھر آپ بڑے کام کے بندے بن جائیں گے، پھر اس کا اثر آپ کی زندگی پہ رہے گا. شاعر کہتا ہے کہ محبت رہی 4 دن زندگی میں، رہا 4 دن کا اثر زندگی بھر. بڑی اچھی نظم تھی ساگر صدیقی کی کہ میری ہم رکاب ہیں وحشتیں، میری وحشتوں کو قرار دے. مجھے مہر و ماہ سے کیا غرض، مجھے بھیک میں میرا یار دے. کئی دن سے دل یہ دکھا نہیں، کوئی شعر میں نے کہا نہیں. میرے حال پہ بھی نگاہ کر کسی کیفیت سے گزار دے. میں 1000 بشتہ دیا رہوں، سر دشت میں بھی جلا رہوں. میرے حال پہ بھی نگاہ کر کسی کیفیت سے گزار دے. جہاں عرش و فرش با ادب، اسی در پہ جا کے سوال کر. وہی نور بخشے خاک کو، وہی آئینے کو غبار دے. محبت نہ ملے نا تو بندہ اللہ کے پاس چلے جائے، اللہ سے کہے کہ اللہ اس کو میں بہت چاہتا تھا، یہ مجھے نہیں مل سکا، میں اس پہ صبر کرتا ہوں. دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی زندگی ہے. آخرت میں آؤں تو مجھے ملوا دیجیے اگر میرے حق میں بہتر ہو. وہ 73 حوریں ملیں گی نا تو ایک آدھ کو اس کے بدلے ریپلیس کر دیجیے گا، تو ایک آدھ حور لے لیجیے گا واپس، اس کے بدلے والی محبت دے دیجیے گا. پھر بندہ سکون سے بیٹھ جائے. زندگی بہت بڑی ہے، آگے کام کرے، کچھ اور کرے زندگی کے اندر، زندگی کو آگے چلائے. زندگی رک نہیں جائے، کسی کے لیے زندگی نہیں رکتی. دنیا بہت چھوٹی سی زندگی ہے، گزر جاتی ہے. لیکن نہ خود تنگ ہو نہ کسی اور کو تنگ کریں. اگر آپ اسے چاہتے ہیں اور آپ کی محبت سچی ہے تو اس کے دل میں بھی کبھی نہ کبھی بات آ جائے گی. کبھی کبھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ میری ملاقات نہیں ہوتی، کیونکہ اس دوری کی وجہ سے جو تڑپ ملتی ہے اس سے زندگی میں بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. جن بندوں کو محبت کی عادت ہو جائے نا وہ سب سے محبت کرتے رہتے ہیں. وہ کسی کے نہیں ہوتے لیکن ایک دنیا ان کی ہو جاتی ہے، کہ وہ دل محبت والا ہوتا ہے نا. جو اس کو دیکھ لے اسے فیل ہوتا ہے، جو اسے سن لے اسے فیل ہوتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھ جائے اس کو وہ رمق نظر آتی ہے. وہ شاعر کہتا ہے، اس پہ بات ختم کرتے ہیں، رینڈم باتیں. میں نے کہا مشکل ویڈیو ہے، آپ کو مشکل سے سمجھ میں آئے گی لیکن انشاءاللہ کسی نہ کسی دن آ جائے گی. وہ شاعر کہتا ہے کہ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا. تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا. کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے، مریض تم ہو طبیب ہم ہیں. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.